جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لیں، ایسے ہی۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے ہیں جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے ہیں، پھر 3 صورتیں پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس سے اعتراض بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں، کر کے ایک بار قل هو اللہ، ایک بار پوری سورت، ایک بار سورۃ فلق پوری سورت، اور ایک بار سورۃ ناس پوری سورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کی، دم کرنے کے بعد پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، آپ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن قبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلا 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ سوتے، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لیں۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں ہوگے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں، اب تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اور اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں، شکار نہ ہو، جانور بچے رہے، تو وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو پہلے آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں،
تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھچورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتنے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے، اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام علی نوح علیہ، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی میرے بل کیوں پوچھ رہے، میاں والی کے لہجے میں کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وقت میرے کو کیوں پوچھ رہے، میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام، اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میرے زبان پہ آ گیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا، اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں، اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ میں، کالے سرسوں کے بیچ میں، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، پر یہ یقین جاری ہے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے، اے عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کروائوں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہا تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند تو جس دوست سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہ واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا، اور طاقتور ملا، اور جھکتا ملا، اور تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گئی۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، نیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معطل کا نام ہے کبھی کچھ، اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوتے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے، اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، بہت گہری بات ہے۔ یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن۔ مجھے سندھ میں جاتا ہوں میں، تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، میرے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے۔ کمال چیز ہے، انوکھی چیز۔ آپ اس کا طریقہ سنیں پورا۔ ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لے لیے، کالے بیج لے لیے، مٹھی آپ نے لے لی، کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں، جو دانے گرے تو اس میں گرے، اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ بس جب سانس چھوٹے اس پہ پھونک مار دیں، پھر اگلا سانس، وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4، 5 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ لے، پھر اگلا سانس، اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں۔ کوئی مشکل؟
آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، بس وہ چیز آپ کی موجود ہے۔ اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی، بولو 20-30 روپے کا خرچہ، بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن۔ آپ اس کو اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، باوضو کریں بہتر ہے، مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں، بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ مٹھی اپنے مقصد کا تصور، جادو، جنات، بے اولادی، نافرمانی، الجھنیں، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں، پھر کیا کریں؟ 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں، چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں گھر میں بکھیر دیں، پاؤں نہ آئے، شاپوں اور تھیلیوں میں ڈال کے، صندوقوں میں، بریف کیس میں، بیگ میں، الماریوں میں، گھر میں کہیں پھیلا دیں، اس کو ہاتھ سے ایسے پھیلا دیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پر ایک ذہن نشین رکھیے گا، اکثر سرسوں استعمال ہوتا ہے دوسرے کام کے لیے۔ اگر آپ نے کہیں ایسے پھیلایا، وہ کہیں گے اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا، اس کو عمل کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ مصلے پہ بیٹھنے کا عمومی رواج ختم ہو گیا۔ پہلے بندہ کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، پھر دیکھا تو کمر ختم ہوگی، پھر ڈریسنگ ٹیبل آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ شیشے کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ہے، ڈریسنگ اور خوبصورتی کے لیے کھڑے ہو کے بندے کا چیل کنڈا ایک تھی گیا، بندے کا کمر کا نچلا تھڑ بک گیا، پھر اس کے لیے ٹیبل ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنی دیر جائے، رواج میں نہیں رہا۔ رواج میں اس لیے اکثر میں جو بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ان کی تسبیح خانے سے بہت نسبتیں ہوتی ہیں، میں انہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹی کو کہنا زیادہ دیر مصلے پہ نہیں بیٹھے گی، زیادہ دیر وظیفہ نہ کرے گی جب تک کہ گھر کا ماحول موافق نہ ہو، ورنہ کہے گی بیٹی نے آ کے ہمارے گھر میں جادو کر دیا۔ مجھے ایک ہمارے صاحب ہے، وہ ان کا نام، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا، میری بہو بیچاری کوئی اور مزاج کی ہے، کہنے لگے اللہ برباد کرے میرے سورے کو، میرے بچے بھی مارتی ہیں، اللہ برباد کرے، وہ پڑھ کے پھونکے مارنے میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، نزلہ زکام سردی گرمی میں ہو گیا، بچوں کو ہو جاتا ہے نزلہ زکام کھانسی ہو گئی، کہ اللہ برباد کرے میرے سورے کو، یہ پڑھ کے پھونکے مارتا ہے، بچے میرے بیمار ہو گئے، کہنے لگا آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھنی ہے، میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا، وہ بیچاری جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور رواج میں اعمال کا اور مصلے کا رواج ہی ختم ہو گیا، اعمال اور مصلے کا رواج ہی ختم ہو گیا، تو مزاجوں سے بات چلی گئی۔ 40 پھونکے، کتنی پھونکے؟ ہاں، اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین، اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین کہ سارے میرے مسائل، مشکلیں، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، جادو، جنات، بندشیں، حاسدین کا حسد، دشمنوں کا شر، کینہ پروروں کا کینہ۔ اور ایک بات عجیب بتاؤں، اس کی ایک اور تاثیر ہے، جو نفس و شیطان کے حملوں، نیٹ کی دنیا کے حملوں، نیٹ کی دنیا کی غلاظت، خباثت، نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پرتاثیر عمل ہے، بہت زبردست عمل، اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتا ہے، یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے، بندے کو ولی بنا دیتا۔ اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا، اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے، قرآن پاک کی آیت ہے، اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے، اب اس کا ہر ذرہ، ہر گیند، ہر وہ چھوٹا سا بال، وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز ایٹم بم ہے، جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے، اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے، اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹتے 40 دن وہی رائج چلنی ہے۔ اچھا، گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں، صبح آپ نے کر لیا، دوپہر میں نے کر لیا، اس نے کر لیا، چاہے تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے، گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے، چاہے اسی کو کر لے، خرچے بھی بچ جائیں، امت کو پریشانی بھی نہ ہو، اور کام بھی بہترین ہو جائے۔ تسبیح خانے کا ایک نظام ہے، تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں، پریشانیاں بھی نہ ہو، راحتیں بھی مل جائیں۔ تسبیح خانے کی کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے، 100 کمیاں 100 کوتاہیاں، اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو، زیادہ تو نہیں 4 بندوں میں، تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، 1 نمبر ہوں۔ موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ایماندار ہے یا دکاندار ہے، موت بتائے گی، موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا؟
ممکن ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ موت سے پہلے توبہ، موت بتائی، اللہ مخلصین میں شامل کر دے۔ ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں۔ اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تو ڈیلی آمین کہتے ہو۔ یعنی اپنا کام پورا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کون اور میں کون، رائی کا عمل تم نے ہم نے سرسوں کا لے لیا، بس ختم۔ اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی کہی ہے۔ واہ، پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے۔ بعض اوقات منبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہیں حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتا ہے۔ لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی، لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حیثیت اس اسٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس اسٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اب میں عمل کو پھر دہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا؟ اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کے بات ہے۔ میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہتے تھے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ابھی کروٹیں بھی بدلی ہیں، میری آمین پہ کروٹیں بھی نہیں بدلی تھی، ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے، اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے۔ اتنی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشہ وہ تماکو نکلا۔ سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔ سرسوں نے کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، سرسوں نے کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی پلیٹ میں رکھیں، اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے، اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو۔ بس یہ شرط ہے، عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اس کو دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں۔ 40، اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا۔ کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گھٹلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز، کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دی، کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے، گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں، اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں۔ عمل پورا ہو گیا۔ اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں۔ آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا، سب مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں۔ آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیاتاً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں، برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ تو عاشقوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں، وہ ساری جمع ہوتی ہیں، پر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمتیں، برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفات اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے، یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔
کہ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنے والا, سورۃ فاتحہ شفا ہے, سورۃ فاتحہ نور ہے, سورۃ فاتحہ عطا ہے, سورۃ فاتحہ رحمت ہے, سورۃ فاتحہ برکت ہے, سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے, سورۃ فاتحہ تمنگل اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے, اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے. جادو کے وار ہیں, وہ جنات کے وار ہیں, وہ خنجر کے وار ہیں, وہ گولی کے وار ہیں, وہ تلوار کے وار ہیں, وہ حسد کینے کے وار ہیں, وہ بغض نفرت کے وار ہیں. سورۃ فاتحہ واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے. یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے. اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں, اوپر نیچے 6 سمتیں. ایک سمت اور ہے, وہ ہے اندیکھی. اندیکھی ہے, یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں. آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے, بائیں کا احساس ہوتا ہے. بولے تو صحیح, بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی. ہوتا ہے احساس, بائیں احساس ہوتا ہے. اچھا اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے, یہ اوپر ہے. کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے, اوپر کو نیچے نہیں کہتے, احساس ہوتا ہے. ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے. وہ اندیکھا نظام ہے. وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے, جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, ہماری عقل اور شعور سے بالاتر ہے. وہ اندیکھا نظام ہے. سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے, بلا بھی, وبا بھی, مصیبت بھی, قحط بھی, مرض بھی, ذلت بھی, علت بدلنے کی شکل میں. ان کی ردتاً خاص عین ہو جاؤ ذلیل بندہ. مولا یہ سیدھی سیدھی غضب کے راستے ہیں. اندھیاں, ہوائیں, طوفان, آفات, بلیات, کبھی چڑیوں کی شکل میں, کبھی خون بن جانے کی شکل میں, کبھی جوں کی شکل میں. ایسا کیا آقا جتنے بھی ہیں تیرے غضب کے راستے, بیماریاں, وبائیں, تکلیفیں, ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں, جادو جنات کی شکل میں, آفات بلیات کی شکل میں, ایسا کیا آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے, نفس پہ غور کیجیے گا, نفس پہ توجہ کیجیے گا. ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے, ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. چھننے کے سارے راستے, یہ غضب سے مراد چھن گیا, غضب نعمت چھن گئی, عطا چھن گئی, تو اس کی مٹھائی تقسیم کریں اور شیرینی تقسیم کریں حسب توفیق. اور اگلے 129 دن شروع کریں, اگلے 129 دن شروع کریں, اگلے 129. پھر جب وہ ختم ہو پھر شیرینی تقسیم کریں اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے 129 دن شروع کریں. اس طرح یہ ہر 129 دن ایک نصاب ہوا. اس طرح 7 یا 11 نصاب آپ کر لیں. اس نے 7 یا 11 نصاب کیا. میں نے اس کے 7 اور 11 نصابوں میں اتنے نتائج پائے. وہ اس وقت کھڑا تھا, اس کے سامنے اونٹ پہاڑ تھا. میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا مل جائے. جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو سامنے اونٹ پہاڑ تھا. ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے, فلاں کا کورس 6 مہینے 9 مہینے, اور کتنی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی. اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں بڑی توجہ ہے. اور اگر تصویر کھانے والا کہہ دے انہیں بھی یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم سے, یا پابندی تو کوئی ریاتی بندہ کہے گا, ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے. حالانکہ نہ پابندی ہے نہ سختی. کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. لا علاج بیماریاں ہوں, دکھ ہوں, غم ہوں, قرضے ہوں, مصیبتیں ہوں, ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں, اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب کو موت ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کوئی ایسی پریشانی ہو, اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا. یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو خانجن میں ایک درویش ہوتے تھے, صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, درویش تھے, اللہ سے مانگتے تھے, اللہ دے دیتا تھا. تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا, اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے, کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں, کھانا پینا کچھ نہیں, تنخواہیں نہیں ملی, سب چیز ختم ہو چکی ہے, تو اب ہمیں اجازت دے دیں, آپ کے پاس تو ہے نہیں. اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو, جتنا اور دن سبق کر لیا چند دن مجھے دے دو. تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی, اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے, اتنا درد, اتنا غم, اتنا درد, اتنا غم جو پکارتے تھے, تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی ہے اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے. اور جب پھر اس سورت کو پورا کرتے تھے, پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے, اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر ایسے جو ہے اس کو دہراتے تھے. پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے, مانگتے تھے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا, ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے, مانگتے تھے. اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے, اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے, اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتے ہیں, ہمیشہ رہتے ہیں.
وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. بس کہا کیسے مانگے، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا. چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے اور میں نے آپ کے حوالے کر دی. اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی. تو فرمایا مٹھیاں سونے کی بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں نے کہا بالکل ہے. میں نے کہا روزانہ 40 منٹ پر بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام جو تیری تنہائی کا وقت ہے. اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشین ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشین ہوتی. 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلے پہ کہیں بستر میں کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہراؤ. جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہے، مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ اللہ کے اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کے اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس در سے پڑھ 40 منٹ. 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے بس 40 کی عدد کے ساتھ پڑھ اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ. مجھے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ ضد نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں. دل خود بولے گا. یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے الٹی بجتی ہے، دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس سے بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل میں بس اب سو لیا، وہ اٹھے. اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود. اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے اس کی عزت دولت برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا. اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اسے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے. دسترخوان سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے. میں بھی خود محتاج ہوں، روحانی دسترخوان. میں نے اسے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو ہی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ بنوا لیا نہ یہ نہ منوانا. اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. دو رزق کیا عطا فرما، کون سا رزق اور رزق جسمانی بھی دے. ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. تو میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے. اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، اندر آوازیں خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی. آپ نے فرمایا پوچھو جا کے. آپ کو بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج
आज कई हफ्ते हो गए सो नहीं सकी, दर्द से कहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए। आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होकर बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके हलाली करमल्लाह वजह दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफिले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफिले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला। लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला फरमाया ये पानी पियो, मशकीजें भरो, सवारियों को पिलाओ। काफिला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए। आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा ले, आइंदा कैसे खाएंगे। तो आपने फरमाया जो खाना ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुश किस्मत है। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाया, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। अब उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूँ, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं। गधे को सवारी को साथ लिए कोई। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के मुसल्लत है, वो सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है। और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा। सांप चूंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरे का इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरे का इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आइए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उसे फौरी अता फरमाया, वरना उसकी निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है हज़ाली करमल्लाहु वजहू का। हज़ाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है झोपड़ी, उसमें से कहानी की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले तो पूछा क्या हुआ? तो कहानी की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में। आपने फरमाया
कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूँ, तो ऐसा कर सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ ये उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी और सिर्फ चंद बार ही पढ़ी, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं सो नहीं सकी, दर से कहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होकर बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आगे लाली करमल्लाह दरखास्त की, आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो माजूर थी, टूटी हुई निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफिले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सुस्त रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफिले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, वहां देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला, लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया। फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला फरमाया ये पानी पियो, मशकीज़ें भरो, सवारियों को पिलाओ। काफिला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे। तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुश किस्मत है। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे, दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई, जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूँ, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई, और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया। सफर में आगे जाते जाते देखा एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है, और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो उस गधे के पे मुसल्लत है, सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा, हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है, और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है, वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चोटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरे का इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरे का इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आइए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसे फौरी अता फरमाया, वरना उसके निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। हर नमाज के बाद एक तस्बीह या हसीब होती, हर नमाज के बाद एक तस्बीह या हसीब होती, एक तस्बीह हर नमाज के बाद या हसीब होती। अपनी नस्लों को समझाएं वो पढ़ें, अपने बच्चों को समझाएं वो पढ़ें, और इम्तिहानात से पहले और इम्तिहानात के बाद 3300 दफा या हफीज या हसीब पढ़ लें। अब आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ 3300 दफा या हसीब पढ़ लें, इम्तिहानात से पहले और इम्तिहानात के बाद 3300 बार या हसीब पढ़ लें, इम्तिहानात से पहले और बाद, और इम्तिहानात के दौरान और बाकी अय्याम में एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़े। वरना एक और शख्स
شکل بھی ہے کہ سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھتے ہیں یا حسیبو، بہت نمبر ملتے ہیں، محنت بھی کرے اور ساتھ دعا بھی کرے، دو چیزیں ہیں۔ میں نے ایک بچے کو دعا دی، اس نے کہا امتحان ہے، میں نے دعا دی، اس نے کہا جی پہلا میرا بچہ جو ہے وہ میتھ کا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نے دعا دی، میں نے کہا تو کامیاب ہے، میں نے کہا کامیاب ہے، آج ہی دعا دی، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا، بس محنت کر، خاطر آپ نے دعا دی تھی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج مجھے اور محمد کہنے لگا کہ آپ نے اگر دعا دی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں کامیاب ہو گیا اور ایک دم ایسی شان و شوکت میں خوش ہو گیا، میں کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کو اللہ نے شہادت کا قرار دیا ہے، کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ ایک اپنا تجربہ تو میں نے آپ کو ایک دو دفعہ بتایا، ایک دعا ہے میرے پاس کہ میں نے تو وہ راز سارے فاش کر دیے ہیں، لوگوں میں عام کر دیے ہیں، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ اچھا اللہ جزائے خیر دے، ایک مدینے کے سادات میں بقی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ نے ایک دعا کہی ہے، ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں میں کہ جی بالکل، کہنے آپ نے کہا تھا من اسرار الدنیا، یہ تو اسرار ہے، کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شکریہ آپ نے میری اصلاح کر دی۔ وہ اس دن سے میں اپنی اصلاح کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لفظ اسرار دنیا کہا تھا، میں نے اسرار دنیا والآخرہ، جبکہ لفظ ہے من اسرار دنیا، میں نے زیر پڑھی تھی، لفظ ہے زبر پڑھی تھی۔ ایک قال رسول نے مجھے مدینہ منورہ میں میری اصلاح کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، پل اصلاح کا محتاج ہوں۔ یہ میں پڑھتا تھا، میرا معمول تھا، پڑھتا تھا۔ میرے ساتھ تو بعض واقعات ایسے ہوئے کہ میں نے پرچہ آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کل آنا ہے اور حل کرنا ہے۔ رات کو میں جلدی سو جاتا تھا، میرے ساتھ میرا ایک تھا، ایک کلاس میں سے سینئر تھا، وہ ساری رات بیچارہ پڑھتا تھا، آنکھوں پہ چھینٹے مارتا، جوانی نیند تو آتی ہے، مجھے آگے ہوتا کرے تو کیوں سویا ہوا ہے؟ لیکن مجھے سونے میں تیرے کیا تعلق ہے؟ کہ سوتا ہے تو مجھے نیند آتی، تم بھی اٹھ کے بیٹھ، میں نے تو اپنا کام کر، میں صبح اٹھوں گا، کتاب کو دہراؤں گا اور کتاب کو دہرا کے محض اس کی شان کریمی ہے، ہر سال پوزیشن لیتا تھا، بڑی اچھی پوزیشن لیتا تھا، اور اس کی مجھے اسکالرشپ پیسے ملتے تھے، اور جو میں نے کبھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے اور خیر کے کام میں خرچ کیے۔ یہ دعا بڑی طاقتور ہے، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، بہت زبردست دعا ہے۔ اچھا یہ صرف اس لیے نہیں، زندگی کے بڑے انوکھے نظام کے لیے جو معالج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نفس اور میری تشخیص اور میرا فرق ٹھیک ہو۔ جو کسی انویسٹیگیشن تحقیق کی دنیا، تفتیش کی دنیا کا شعبہ ہے، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، یہ دعا زندگی کے شعبوں میں بڑے کام آتی ہے، اور اس دعا کے سامنے سے بڑے راز، پردے ہٹتے ہیں، اور بہت سی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ اس دعا کی طاقت جس پہ کھل جائے، یہ دعا کی تاثیر جس پہ کھل جائے، برتن بڑا رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھے گا اور پی جائے گا، دل دریا ڈونگے کون دلان دیا جائے گا، پی جائے گا۔ سمندر بڑا گہرا، بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا خاموش ہوتا ہے، اور چشموں کا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے، بڑا شور بہت ہوتا ہے۔ سمندر بن جانا، پی جانا، کوئی تجھے سمجھے ہی نہ، کن فی دنیا غریبا، دنیا تجھے پہچان ہی نہ پائے، کوئی ایک نمبر کہے، کوئی دو نمبر کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی دکاندار کہے،